اسامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کوئی غیر روایتی سی بات کرنی ہے. یہ انٹرو تو بس ضرورت ہے، وہ اس لیے کیا ہے. یہ شعبہ کیسے آپ نے چوز کیا؟ کیوں پسند آ گیا؟ سوچا بائی چوائس یا اتفاقی طور پہ آئے؟ کیا سوچا کیا تھا کہ ادھر آئیں گے کیا کریں گے؟ اچھا عبدالمجید صاحب، آپ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں. میں پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا کہ نا وہ انٹرویوز بڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہم نے ذرا غیر روایتی رکھنا. بالکل ایسے. اب آپ نے جو میرا تعارف، اس پر میں آتا ہوں، اتنا جواب دے دیتا ہوں. وہ ہمارے ہوتا ہے نا ٹیزر، تھوڑا سا وہ ٹریلر چھوڑ دیتے ہیں کہ حادثاتی ہے سارا کچھ. تو یہ حادثاتی کیسے ہے میرا صحافت میں آنا اور سارا کچھ. اس سے پہلے جو آپ نے تعارف کروا دیا نا، ادھر اب میں اور آپ گئے ہیں پھنس بے تاج بادشاہ. تو آج کل ہمارا تاج کوئی اتار کے لے گیا ہوا ہے. اس پہ آئیں گے، بعد میں آئیں گے. میں تھوڑا سا اس پر ایک کہہ دوں تاکہ ایک موڈ سیٹ ہو جائے. صحیح ہے. ابھی نا حال ہی میں ہماری پروگرام میں نا ابسا کومل صاحبہ بڑی مشہور اینکر ہیں. تو ان کی مہربانی ہے، وہ آئیں تو انہوں نے، اور اکثر اس طرح کے جو بڑے اچھے اب منجے ہوئے اینکر بڑے اچھے ہیں، وہ اکثر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں اس میں احساس مجھے ہونے لگ جاتا ہے. ایک تو کہ عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ کہتے ہیں ہم آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے جب صحافت میں آئے یا اینکرنگ میں آئے، ابسا تو کہہ سکتی ہے. تو پھر وہ ذرا خواتین اس طرح کی بات کرے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں بندے کو تھوڑا سا ہوتا تو ہے کہ یا بوڑھے ہو گئے. کلیگ تو ہم رہے جیو میں بھی، ان کے ساتھ انٹریکشن رہا، مختلف چینلز پر وہ کام کرتی ہیں، بالکل بڑا اچھا کام کرتی ہیں. تو انہوں نے نا جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہا، میں نے کہا بہت شکریہ آپ آئی ہیں اور سب. تو ابسا کہنے لگی نہیں جی دیکھیں، ہم تو آپ کو اتنے عرصے سے آپ کو دیکھ کر تو ہم نیوز اینکر بنے، نیوز اینکرنگ میں آئے، آپ نے نیا انداز دے دیا. یہ سارے یہ اس طرح ان کی مہربانی ان کے لیے پیار کرتے ہیں. ہاں کہ آپ نے نیا انداز دیا. یہی ہوگا آپ کے ذہن میں بھی کہ جی وہ آئے تھے تو ذرا اس وقت ہوتا تھا انداز پڑھنے کا کہ جی خبر آ گئی، جو پی ٹی وی کا ہوتا تھا. تو جب ہم آئے تو ایک تبدیلی آ گئی کہ بتانے کا، رپورٹنگ کا انداز آ گیا کہ میں نے دیکھا جیسے کہ جی بہت زیادہ. وہ طاہر سر میر صاحب ہے نا، وہ دہراتے ہوتے تھے، وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. تو چونکہ وہ شو بز سے بھی ان کا تعلق رہا، تو وہ چیزوں کو اور طرح بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کوریوگرافی کرتے تھے خبروں کی، کوریوگرافی کر دیتے تھے. تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ مسلسل ہو رہی ہے. کہتے ہیں میں ڈگ گیا تھلے. کہتے میری بیٹی بھی تھی اس وقت، چھوٹی تھی، تو وہ میری اہلیہ تھی. وہ کہتی کیوں ہے؟ کہنا تو دیکھا نہیں انہیں کیا مسلسل لوڈ شیڈنگ. وہ انہوں نے موسیقی پورا اس میں بنایا. یہ چیز ضرور ہے کہ اس وقت ہی آئی، اور اس میں میرا کریڈٹ کم ہے. ہوا یہ کہ جو ہمیں دکھایا گیا اس میں فہد حسین صاحب اس وقت ایکسپریس میں تھے. انہوں نے کہا یہ دیکھیں انگریزوں کا، انڈیا کا، وہ کس طرح سے خبریں بتا رہے ہیں. وہ پڑھ نہیں رہے، وہ خبر بتا رہے ہیں. یہ فرق ہے پڑھنے میں اور بتانے میں، کہ یہ ہوا ہے. لکھا تو سامنے ہی ہوا ہے، لیکن وہ تو تقریر بھی آج اوباما سے ٹرمپ صدر جتنے بھی ہوتے ہیں، کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے بات. تو خیر اچھا، اب سب بات آ جائے گی، بات لمبی. انہوں نے جب یہ کہا نا جی ہم تو پھر آپ کا نیوز میں بڑا نام فلاں، میں کہا جی ایک وقت تھا. اس میں وہ جو آگے ہم نے بات کرنی ہے اس کا کافی حد تک جواب ہے. وحید مراد صاحب، چونکہ یہ میڈیا جو ہے نا اب نوجوانوں کا زیادہ ہے، تو میں اس لیے تھوڑے ریفرنس دیتا ہوں. وحید مراد ہمارے دور کے، یوں سمجھیں کہ آج کے فواد خان جس طرح ایک ہارٹ تھراب جس کو کہتے ہیں، بالکل وحید مراد صاحب وہ تھے کہ اس دور میں اب سے شاید 50 سال پہلے ہم نے یہ سنا ہے کہ خواتین گھر سے نکل جاتی تھیں. سوچیں آج تو آپ سنتے ہیں تو پھر بھی بڑا کہ جی وہ فلاں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں تو ہم نے جا کے ان کو دیکھنا ہے، کرنا ہے. وحید مراد ایسا تھا، تو ٹاپ کا وحید مراد تھا ہیرو. اگر وہ کاسٹ ہو گیا تو فلم چلنی ہے. وحید مراد صاحب پر ایک وقت آیا کہ جو ان کے ڈرائیور تھے، میرا خیال ہے ان کا نام بدر منیر تھا، وہ پشتو کے پھر بڑے اداکار رہے، اس طرح ان کا نام تھا شاید. تو انہوں نے ان کو اپنی فلم میں کہیں انٹروڈیوس کروایا تھا. وحید مراد نے ان کو ایک وقت یہ آیا کہ وہ پشتو کے سب سے بڑے اداکار بن گئے، اور وحید مراد صاحب کو کوئی فلم ہی نہ ملے، بالکل ہی کوئی بھی نہیں. فلم فلاپ ہونا شروع کی جو بھی تھا. تو انہوں نے بدر منیر صاحب نے، اگر میں نام تو انہوں نے وحید مراد صاحب کو آفر کی کہ آپ میری فلم میں آ جائیں. پشتو، اور یہ وحید صاحب نے انٹروڈیوس کروایا. ہاں وحید نے کہا نہیں یار میں پشتو کا کہاں ہوں رے. وہ تو کہانی یہ ہے کہ سر ایوی وقت تو میں نے افسا کو یہ کہا میں کہ آج کل وہ حالات ہے کہ افسا آپ ہمیں وہ کہہ رہی کہ جی وہ جس طرح سے نا بے تاج بادشاہ، آج کل اسی بھی بڑا تاج لفظ ہی پھر رہے ہیں، تاج گیا کدھر.